ہمارے نوجوان بھائیوں نے منعقد کیا ہے تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے بارے میں تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گمراہ کی گفتگو سن کے کوئی انسان گمراہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے حوالے سے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے وجود کا تصور یہ دنیا کے تمام مذاہب میں موجود ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام سے لے کے جتنے بھی باطل مذاہب ہیں، بھلے وہ باطل ہیں، ان کی تعلیمات آسمانی تعلیمات نہیں ہیں، یا تعلیمات آسمانی ہیں لیکن انہوں نے ان تعلیمات کو بدل ڈالا ہے۔ لیکن خدا کا تصور ہر مذہب میں موجود ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کر عیسائیت کے اندر اللہ رب العزت کا وجود ان کی کتابوں کے اندر، ان کے نظریات کے اندر یہ موجود ہے۔ عیسائیوں کے اندر اللہ رب العزت کا تصور گو انہوں نے اس تصور کو بدل دیا، لیکن آپ انجیل پڑھیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت کا جو تصور موجود ہے وہ اور جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے وہ آپ کو سیم ملے گا۔ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہیں اور جو ہے نا وہ تین مل کے خدا بنے ہیں، لیکن یہ ان کی بناوٹی بات ہے۔ اگر آپ انجیل کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو اللہ رب العزت کا تصور بالکل اسی طرح ملے گا جیسے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یعنی جو حقیقی تصور ہے۔ اسلام کے اندر، عیسائیت کے اندر اور یہودیت کے اندر، تورات کے اندر آپ کو اللہ رب العزت کا تصور ملے گا بالکل اس طرح جیسے قرآن مجید میں ہے، یعنی جو حقیقی تصور ہے۔ بعد میں انہوں نے اس حقیقی تصور کو بدلا، انہوں نے بعض کو اللہ رب العزت کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ایسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہودیوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کا تصور موجود ہے، اور وہ تصور جس طرح مسلمانوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر دی، اللہ رب العزت کے تصور کو بدل دیا اور غلط نظریات مسلمانوں کے اندر پھیل گئے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کا صحیح تصور دیکھنا چاہیں تو آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، آپ کو صحیح تصور قرآن مجید سے ملے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کا صحیح تصور آپ کو انجیل کے اندر ملے گا، عیسائیوں میں نہیں، انجیل میں ملے گا۔ اللہ رب العزت کا صحیح تصور آپ کو یہودیوں میں نہیں، تورات میں ملے گا۔ اب یہ تو وہ کتابیں ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ زبور اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اس کے اندر اللہ رب العزت کا تصور بالکل اسی طرح موجود ہے جیسے قرآن مجید میں موجود ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ چاروں کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ اب کچھ ایسے مذاہب ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں، یعنی ان کی کتاب آسمانی نہیں ہے، وہ دنیا میں بنایا ہوا مذہب ہے، جیسے ہندو مت ہے۔ آپ ہندو مت کو لے لیں، ہندوؤں کو نہیں، ان کی جو سب سے اوپر کی کتاب ہے آپ اس کو لے لیں، آپ کو اللہ رب العزت کا تصور ہندوؤں کی کتاب میں بالکل اس طرح ملے گا جیسے قرآن مجید میں۔ حالانکہ وہ ہندو ہیں، ان کے پاس آسمانی تعلیم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کا تصور ہندوؤں میں موجود ہے۔
آپ کو سکھوں میں ملے گا۔ اب یہ وہ کچھ مذاہب ہیں جو عام ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ مشرکین مکہ جو نہ مسلمان تھے، نہ عیسائی تھے، نہ یہودی تھے، نہ ہندو تھے، نہ سکھ تھے، مشرکین مکہ، ان کا کوئی بھی مذہب نہیں تھا۔ دین ابراہیمی پہ بہت کم لوگ موجود تھے۔ اب مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے تصور کو بہت بگاڑ دیا تھا۔ 360 بت جنہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے تھے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ خدا کا تصور اور خدا کے بارے میں ان کے نظریات کیا ہوں۔ 360 بت بیت اللہ کے اندر موجود۔ لیکن جب مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا کہ آپ یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کو بنایا کس نے؟ یہ جو تم نے 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہیں، کسی کا نام لو کہ زمین و آسمان کو بنایا کس نے؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ مشرک ہیں، ان کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جاتا کہ یہ تم بتاؤ کہ زمین و آسمان کو بنایا کس نے ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ بھی کہتے تھے کہ زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے۔ یعنی یہ تصور مشرکین مکہ کے اندر بھی موجود تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک میجورٹی لوگوں کی اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا تصور ہر دور میں، ہر جگہ پہ، ہر مذہب کے اندر، ہر گروہ کے اندر آپ کو ملے گا۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے جن کی عقل پہ پردہ پڑا، انہوں نے اپنی عقل کو حرف آخر سمجھا اور اپنی سوچ کو انہوں نے حرف آخر سمجھا، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جاؤں۔ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جائے، پھر یہ کہنا کہ اللہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ جب انسان کے پاس طاقت اور قوت کا نشہ ہو، پھر انسان نہ صرف خدا کا انکار کرتا ہے، بلکہ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم خود ہی خدا ہیں، ہم خود ہی خدا ہیں۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ اس کے پاس طاقت تھی، فوج تھی، قوت تھی، تو کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی۔ یعنی یہ عقل پہ پردہ پڑ جانا اور اللہ رب العزت کا انکار کر دینا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر انکار کرنا دور کی بات ہے، انسان خود اپنے آپ کو خدا کہنے لگ جاتا ہے۔ اور فرعون نے کہا تھا، نمرود نے کہا تھا، میں تمہارا خدا ہوں۔ اب دیکھیں فرعون کو ماننے والے بھی موجود تھے۔ اب ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ تو انسانوں کی طرح انسان ہے، یہ ہماری طرح کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ پیدا ہوا ہے، اس کے والدین ہیں، لیکن اس کو خدا ماننے والے موجود تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تو وہی شیطانی طاقت ہے۔ شیطان نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر جو ہے اللہ یہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے اور میں ان کو گمراہ کروں گا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ شیطانی طاقت موجود ہے جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے قیامت تک کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت سے ہٹا کے اپنا ساتھی بنائے اور ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ ایک تو یہ طاقت موجود ہے۔ دوسرا، انسان جب اپنے آپ کو، اپنی عقل کو حرف آخر سمجھ لیتا ہے تو پھر خطا کھا جاتا ہے۔ فرعون نے خطا کھائی اور اس کا انجام سب کے سامنے ہے۔ یہ خدا کا انکار کرنے والا نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا تھا۔ اس کا انجام دنیا نے دیکھا کیا ہوا۔ نمرود اپنے آپ کو خدا کہنے والا تھا،
اس کا انجام کیا ہوا یہ لوگوں نے دیکھ لیا۔ بہت کم لوگ پوری دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ 99% لوگ خدا کے وجود کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت کا اقرار کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے وجود کو ماننے والے ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، اور 1% لوگ ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنی عقل کو حرف آخر سمجھا اور انہوں نے خدا کا انکار کر دیا۔ یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں خدا کا انکار، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، قرآن مجید موجود ہے، صراط مستقیم راستہ دکھا دیا ہے۔ اب جس کا دل چاہے وہ اس راستے پہ چل کے اللہ کا شکر گزار بن جائے، اور جس کا دل چاہے وہ اس راستے کو چھوڑ کے اللہ کا انکار کر دے۔ یہ دنیا میں اختیار ہے، اور یہ اختیار اللہ رب العزت نے صرف جن اور انسان کو دیا ہے۔ جن اور انسان کے علاوہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ مرضی کرنا، اللہ رب العزت کی کتنی مخلوقات ہیں دنیا میں، سورج اور چاند جیسی مخلوقات ہیں، ایک لمحہ، ایک منٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے، ایک منٹ تو بہت بڑا ہے، ایک منٹ کا 1000واں حصہ بھی سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ پورا سال سورج کبھی کسی دن 1 منٹ لیٹ طلوع ہوا ہو؟ مثال کے طور پہ جو اس کا اللہ رب العزت نے ٹائم بنایا ہے کہ آج کی ڈیٹ کو اس ٹائم سورج نے طلوع ہونا ہے، اگلے سال اسی ڈیٹ کو اسی وقت طلوع ہوگا، 1 منٹ کا 1000واں حصہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے۔ یہ میں نے مثالیں دی ہیں 2-3، سورج اور چاند کی، ستارے اور سیارے، دیگر مخلوقات بہت زیادہ ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا، اس اختیار کا انسان فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر اس فائدے سے انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری تو دور کی بات ہے، انسان پھر اللہ رب العزت کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ اس فائدے سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دی ہے، اس سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کے وجود اور تصور خدا کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کی جا سکتی ہیں، بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے میں 2-4 باتیں کر کے آپ کو موقع دوں گا تاکہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے تو آپ اس سوال کو سامنے رکھیں تاکہ اس کو کلیئر کیا جائے۔ اب دیکھیے جو لوگ اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کی گفتگو سن لیں۔ کسی کی 1 گھنٹے کی گفتگو آپ کو میڈیا پہ مل جائے، آپ 1 گھنٹے کی گفتگو سن لیں، آپ 5 گھنٹوں کی گفتگو سن لیں۔ جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیل مل جائے تو لا کے مجھے دے، دلیل کوئی نہیں ہے، پھر انکار کیوں کرتے ہیں؟ جب ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے پھر انکار کیوں کر؟ دلیل کیا ہے؟ یہ کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ چلتی جائے، یہ دلیل ہے۔ اب یہ تو دلیل نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی ان کی ٹامک ٹوئیاں سنیں گے وہ عقل سے ہٹی ہوئی ہے۔ خدا ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ دلیل ہے، یہ تو اعتراض ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا وجود ہے، اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تو پھر غزہ کے اندر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اعتراض ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا وجود نہیں ہے، اس بات پہ ملحدین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا وجود ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں دلائل موجود ہے۔
آئیے میں آپ کے سامنے 2-4 باتیں کرتا ہوں وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے. اور یہ دلائل جو ہے ایسے نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کی آیات پڑھ کے آپ کو سناؤں کو دیکھو اللہ رب العزت نے کہا ہے میں ہوں، یہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے. جو ملحدین ہیں وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے. میں عقلی دلیلیں دوں گا. انسان کی عقل اور نقل اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود ہے. سب سے پہلی دلیل قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی آیت نہیں. اس بات کو سمجھیے، یہ عقلی دلیل ہے. قرآن مجید کی آیت نہیں میں پڑھ رہا کہ اللہ رب العزت نے کہا میں موجود ہوں، میرا وجود، یہ نہیں ہے. قرآن مجید اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر دلیل ہے. کس طرح دلیل ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس کے آغاز میں لکھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ رب العزت کا وجود نہیں ہے تم کہتے ہو، یہ کتاب موجود ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کتاب میں نے نازل کی ہے. اللہ رب العزت کا وجود نہیں ہے تو تم بھی اس طرح کی کوئی کتاب بنا لاؤ جیسے یہ کتاب بنی ہو. بات سمجھ آئیے؟ قرآن مجید اللہ رب العزت کا وجود وہ مانتے نہیں ہیں. قرآن مجید ان کے نظریے کے مطابق کسی انسان نے بنایا ہوگا، ان کے نظریے کے مطابق کسی جن نے بنایا ہوگا. اگر کسی جن نے بنایا ہے، انسان نے بنایا ہے، اللہ رب العزت نے نازل نہیں کیا، تو قرآن مجید کا یہ چیلنج 1500 سال سے موجود ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. پھر قرآن مجید جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو، ہم یہ دلیل ختم کر دیں. قرآن مجید جیسی ایک صورت 1500 سال گزر چکے ہیں. خدا کا انکار کرنے والے آج تک قرآن مجید کی ایک صورت بنا کے پیش نہیں کر سکے. اللہ رب العزت کے وجود پر لاکھوں دلیلیں. دوسری دلیل، جتنے بھی یہاں سائنس کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سائنس کو ٹچ کیا، سائنس کو پڑھا، وہ یہ جانتے ہوں گے کہ جتنے بھی نظریات ہیں، مثال کے طور پہ میں 2-4 کو ٹچ کرتا ہوں. زمین گول ہے، زمین گھوم رہی ہے، سورج گھوم رہا ہے، ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، ساکن نہیں ہے. یہ 2-4 جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. اگر کوئی آپ میں سے سائنس پڑھا ہوا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ زمین گول ہے، یہ نظریہ نیا ہے. یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، کوئی 100 سال پہلے کی بات ہوگی، کوئی 200 سال پہلے کی بات ہوگی، کوئی 300 سال پہلے کی بات ہوگی، کوئی 400 سال پہلے کی بات ہوگی، اور کچھ باتیں تو ابھی 20-25 سال پہلے کی ہوں گی. سائنس کہتی تھی زمین رکی ہوئی ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگا، یہ نیا نظریہ ہے. پھر سائنس نے کہا نہیں، سورج بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے اور زمین بھی گھوم رہی ہے. یہ نظریات ہیں. پھر سائنس نے کہا سورج کی روشنی اصل ہے اور جو چاند ہے اس کی روشنی اصل نہیں ہے. کتنا پرانا نظریہ ہے، یہ بالکل نیا ہے، بالکل نیا. یعنی یہ جتنی باتیں میں سائنس کے بارے میں کر رہا ہوں یہ کوئی بھی 100 سال پرانی نہیں ہے. سورج کی روشنی اصل ہے اور چاند کی روشنی اصل نہیں ہے، یہ ریفلیکٹڈ ہے. یہ سورج کی جو ہے نا وہ کرنیں چاند پہ پڑتی ہیں، یہ سورج کی روشنی ہے. زمین گول ہے، ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. یہ 4-5 مثالیں میں نے سائنس کی آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ نظریات قرآن مجید کے اندر آج سے 1500 سال پہلے کے لکھے ہوئے ہیں. آئیے کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. سورج بھی گھوم رہا ہے،
چاند بھی گھوم رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، جتنے سیارے ستارے ہیں سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ کوئی آپ میں سے مجھے بتا دے کہ تب کون سا سائنسدان تھا جس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ ہر چیز گھوم رہی ہے؟ سائنس تو آج بتا رہی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن مجید کی آیت پڑھیں، آپ کو قرآن مجید سے یہ ملے گا کہ چاند کی روشنی اصل نہیں ہے، سورج کی روشنی اصل ہے۔ 1500 سال پہلے کس سائنسدان نے یہ نظریہ قرآن میں لکھا تھا؟ دو باتیں۔ تیسری بات، زمین گول ہے، والارض بعد ذلك دحاها، یہ دحاها یہ انڈے کی شکل کی۔ 1500 سال پہلے سائنسدان کا نام لو جس نے یہ نظریہ قرآن مجید میں لکھا تھا۔ آپ کو کوئی سائنسدان نظر نہیں آئے گا۔ اگر تب سے یہ نظریات لکھے ہوئے ہیں اور سائنس آج ان نظریات کو صحیح ثابت کر رہی ہے، یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید نازل کرنے والی کوئی ایسی ذات تھی جو ان سارے نظریات کو جانتی تھی۔ اور قرآن مجید نے، بات لمبی نہ ہو جائے، ہم نے 8:40 پہ انشاءاللہ پروگرام ختم کرنا ہے۔ ایک اور میں آپ کو مثال دے دوں، قرآن مجید نے انسانی تخلیق کا کے جو مراحل ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ آپ سورہ مومنون پڑھیں، سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 پڑھ لیں، یا دیگر کئی ایک مقامات پہ انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا ہے۔ اور وہ مراحل کون سے ہیں؟ سورہ مومنون آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقہ، پہلے نطفہ پھر علقہ، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر مضغہ، فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ یہ 5 مراحل قرآن مجید نے انسانی تخلیق کے بیان کیے ہیں، اور یہ مراحل کہاں کے ہیں؟ ماں کے پیٹ کے، ماں کے پیٹ کے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ جو مشین ہے وہ تو اب آئی ہے، تب تو کوئی نہیں تھی۔ آپ مجھے بتائیے کہ ان 5 مراحل کو جو قرآن مجید نے 1500 سال پہلے بیان کیے تھے، آج سائنس کسی ایک مرحلے کو غلط ثابت کر دے۔ اگر یہ نظریات صحیح ہیں، پھر کوئی ملحد دنیا کا، خدا کا انکار کرنے والا یہ بتا دے کہ یہ نظریات کس سائنسدان نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے، کس سائنسدان نے یہ نظریات؟ اور ٹائم نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو یہ 5 مراحل وضاحت کرتا اور آپ حیران ہو جاتے کہ اللہ رب العزت نے 1500 سال پہلے یہ باتیں بتا دی جن کا ہمیں آج پتہ چلا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ آپ میں سے اگر کوئی سائنس جاننے والا طالب علم ہے، قرآن مجید کے ان 5 مراحل کی اگر میں نے ڈیٹیل شروع کر دی بہت ٹائم لگ جائے گا۔ یہ 5 مرحلے آپ جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان 5 مرحلوں سے ایک مرحلہ بھی آگے پیچھے نہیں ہے۔ جو 5 مرحلے قرآن نے بیان کیے، بے شمار دلائل ہیں، اور اللہ رب العزت کے وجود پہ ایک ایک دلیل ایسی ہے کہ جس کا انکار کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ 3-4 دلیلیں میں نے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کی کوئی ذات ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور 1500 سال پہلے وہ باتیں لکھ دی جو آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ اس سے آگے آ جائیے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس سے آگے آ جائیے، قرآن مجید نے
جتنے بھی سائنسی نظریات بیان کیے ہیں، کوئی ملحد کوئی ایک نظریہ غلط ثابت کر، کوئی ملحد بے دین قرآن مجید کا ایک نظریہ، میں نے تو 2-4 آپ کے سامنے رکھی ہیں نا، قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن 20 باتیں سائنس کی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، کوئی ملحد قرآن مجید کا ایک نظریہ غلط ثابت کر، غلط ثابت آج تک نہیں ہو سکا اور قیامت تک نہیں ہو سکے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کے نازل کرنے والے نے جب اس کتاب کا آغاز کیا تھا تو پھر لکھ دیا تھا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اور قیامت تک اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کے وجود کے حوالے سے یہ میرے دائیں بائیں 2 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ان کے سوالات ہیں، یہ رکھیں گے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصراً ان کا جواب دے دوں، اور اس کے بعد آخری مرحلہ جو ہے وہ آپ کا ہوگا کہ آپ میں سے اگر کوئی سوال اس ٹاپک پہ کرنا چاہے، خاص اس موضوع پہ، اس موضوع سے ہٹ کے سوال کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو ٹائم دیا جائے گا انشاءاللہ۔